الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. صدق الله العظيم. والترك تراشا نگینا بنا دیا. پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا. صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا. دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. پسینہ ایسا خوشبو ہے تو عالم میں تیری، خوشبو ہے تو عالم میں تیری. اے گل چیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی اس بزم کے صدر نشین برادر مکرم محترم مولانا مفتی رشید احمد صاحب زیدہ لطف ہو. آج کی اس بزم میں تشریف فرما برادر مکرم عزیز مکرم مولانا افتخار صاحب امیر جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر، برادر مکرم مولانا عبدالرشید صاحب مرکزی ناظم مالیات جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر، میرے بہت ہی قابل قدر میرے عزیز بھائی مولانا ریاض نعمانی صاحب ناظم عمومی ضلع جمعیت علماء اسلام،
مولانا جلالی صاحب، مولانا یعنی صاحب، مولانا کبیر صاحب، علماء کرام کی ایک بڑی عتیق صاحب، اتنے صاحبوں کا نام لینا شروع کروں تو شاید بہت وقت لگ جائے، اور آج کی اس تقریب میں خصوصی طور پر تشریف فرما ہمارے عزیز محترم مولانا قاضی عبدالباسط صاحب، نعمان پورہ کی ترقی کے قابل قدر، قابل فخر بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دینا سنت، جواب دینا واجب، اگرچہ چند لوگ بھی جواب دیں واجب کی ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ سارا مجمع جواب دے تو اس میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آ کر تو آپ کو سلام کہے تو تجھ اتنے گھنٹے نے وہاں کا جواب ہی نہ دیا تو گھنٹہ تک کیا کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کل بھی ملوڑ کہا تھا کہ ہمارے جلسے لمبے ہو جاتے ہیں، اور اب وہ ہوا نہیں رہی۔ پہلے ایک وقت تھا کہ بلندی ہمارا جلسہ 3 روزہ جلسہ ہوتا تھا، منگ سے، بیساڑی سے، ادھر تھراڑ سے، دور دراز سے لوگ 4-4-5 دن کیمپ کر کے بیٹھتے تھے۔ اور اب صورتحال یہ ہو گئی کہ 4-5 دن تو بڑی بات ہے، جب 4-5 گھنٹے گزارتے ہیں مسجد میں تو حالت غیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی صورتحال مجھے یہاں بھی لگ رہی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے باہر پہرا کھڑا کر کے جبراً آپ کو جلسہ سنایا جا رہا ہے، ورنہ سننے موڑی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عادت بھی نہیں۔ وہ ایک خطیب صاحب تھے تو تقریر شروع کی، مجمع سو گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جاگو، جاگ کر سنو۔ تو ایک بزرگ تھے، تھوڑی تھوڑی آنکھ کھولی تو کہنے لگے حضرت لگے رہے ہو، جو کچھ آپ فرماؤ گے ہمیں اعتماد ہے کہ بالکل درست فرماؤ گے۔ نہ گل سمجھ لینا موڈ ہے، نہ زندگی تبدیل کر رہے، نہ موڈ ہے۔ بس اگر ہم جلسوں میں آئیں، آج کے اس جلسے سے جا کر ہماری زندگی میں کوئی ایک تبدیلی نہ ہے، ایک غلطی، جلسہ کیا فائدہ؟ میرے بہت ہی قابل قدر ہمارے آج کے میزبان مولانا عبدالصبور بدری صاحب، سیدھا لطفہم نے آج کی اس بزم کو سجایا۔ نعمان پورہ ایک وقت تھا کہ جب اس کا تذکرہ ہوتا تھا تو نعمان پورہ کی شہر اور اس قریہ اور اس علاقے کے ساتھ جب اس کا نام آتا تھا تو اس کا نام یہاں کی بیکریوں کی وجہ سے نہیں، یہاں کے کسی بڑے خوبصورت شہر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس قریہ اور اس علاقے کی پہچان حضرت مولانا امیر الزمان ہوا۔ اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے بھائی نے اس مال کے ساتھ ایک منہل صافی جاری کیا کتاب و سنت کا، جو آج ریاست کے معتبر اداروں میں جس کا شمار ہو رہا ہے۔
تو میں ان کی ان کاوشوں اور ان کی ان کوششوں پر انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ بزم سجانے میں کتنی محنت کتنی مشقت کی، اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ آپ تشریف لائے، صبح سے بیٹھے ہیں، یہ بھی مشقت ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ لیکن جب گھر جائیں ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک تبدیلی نہ ہو، تقریر ہوئی، آج ہی مولوی صاحب آئے تھے، مفتی صاحب آئے، بڑی زبردست تقریر ہوئی، ماشاء اللہ، کیا بات۔ اب آخری کیا ہے، مانے چنگی گلا سے کہ یاد نہیں، گلا چنگی سے کیا کرنا اس کے اللہ نے بتایا، کوئی ایک گل کا دس، وہ بھی جو بتائے گا وہ الٹ بتائے گا، کیوں؟ توجہ سے سنی نہیں۔ تو جب زندگی ہماری ایسی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک جملہ اگر یہ لے کے چلے جائیں، اسی پہ آج سوچیں، تو میں کہتا ہوں اگر تقریر بند کر دو تو بہت ہوگی۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ علماء کرام بھی سماعت کرتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی، نوجوان بھی سماعت فرمائے، فرمایا کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک جب کسی سے پیار کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے لبوں پہ اپنا ذکر جاری فرما دیتے ہیں۔ اگر ہمارے لب گنگ ہیں اور گنگ ہیں، ان پہ اللہ کا ذکر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب کی محبت والی نظر نہیں۔ آج گھنٹوں ہمارے گزر جاتے ہیں اور اللہ کی یاد کے بغیر گزرتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کر میلوں سفر کرتے ہیں، اور اس میلوں سفر میں کب ہوگی، سب کچھ ہوگا، نیند ہوگی، اگر نہیں ہوگا تو میرے پیارے رب کا ذکر نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کے جلسے کا ایک تحفہ تو یہ لے جاؤ کہ راستے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے اللہ کو یاد رکھو۔ علماء کرام آپ کی توسط سے واقعوں کو بھی کرتا ہوں، قرآن نے کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس سے کون پڑھاتے ہیں؟ علماء پڑھاتے ہیں۔ تعبیر قرآن کی یہ ہونی چاہیے تھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، کیونکہ آگے آ رہا ہے إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لیکن اللہ نے علماء کا تعارف علم کی نسبت سے نہیں کیا، میرے اللہ نے علماء کا تعارف ذکر کی نسبت سے کیا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پتہ یہ چلا کہ عالم وہی ہوتا ہے جس کے لبوں پہ میرے رب کا ذکر ہوتا ہے، وہی عالم ہوتا ہے جس کے لبوں پر میرے رب کا ذکر ہوتا ہے۔ اور جب رب کا ذکر لبوں پہ ہوتا ہے تو پھر دل میں اس کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور جب دل میں ڈر اور خوف ہوتا ہے تو پھر اعمال میں خدمت خلق ہوتی ہے، پھر اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہتے بلند آواز سے، اگر آپ بلند آواز سے نہیں کہیں گے تو میں دعا کر دوں گا، بس صلی اللہ بیدار ہو کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تحفہ جانا چاہیے میرے آقا تک کہ نعمان پورہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے آپ پر درود و سلام پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے اصحاب کے لبوں پر اللہ کا ذکر، دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا۔ وہ دنیا میں غالب آئے تو ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں آئے، اسلام دنیا میں غالب آیا اپنے وسائل کی وجہ سے نہیں آیا۔ اگر اسلام دنیا پہ غالب آیا تو وہ اللہ کے ذکر اور اس کے خوف جب امت کے دلوں میں آیا تو اس خوف نے پھر اس امت کو امت مصطفیٰ بنا دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، مجمن دکل باب، ایک وجیح آواز آئی، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب دوڑ کے دروازہ کھولا، یا امیر المؤمنین کیف جی، لماذا جی، بماذا جی، فی هذا الاوانی، فی هذه اللمحات، لماذا جی یا امیر المؤمنین؟ امیر المؤمنین آپ اس وقت کیوں تشریف لائے؟ کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ مجھے حکم دیا ہوتا میں آ جاتا۔ فرمایا عبد الرحمن چھوڑ تکلفات کو، چلو چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں، جنت کماتے ہیں، چلو چلتے ہیں جنت کماتے ہیں۔ کہنے والا وہ ہے کہ جس کے لیے مصطفیٰ نے بشارت دی۔ عمر، معراج والی رات مجھے ایک عظیم الشان محل دکھایا گیا، میں نے قدم اندر رکھا، میں نے سوچا یہ محل میرا ہے، قدم رکھا تو بتایا گیا یہ آپ کے وزیر عمر بن خطاب کا ہے۔ تو عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں انہی قدموں میں واپس ہو گیا۔ عمر زاروں قطار رونے لگے کہ اللہ کے محبوب میں آپ پر غیرت کھاؤں گا۔ یہ ہے امیر المؤمنین جس کے لیے محبوب دو عالم نے فرمایا کہ جس طرح آسمان پر ستارے انگنت، میرے عمر کی نیکیاں انگنت۔ جس کے لیے محبوب دو عالم نے فرمایا جن گلیوں سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ عمر کہہ کس کو رہا ہے؟ اس کو کہہ رہا ہے جس کے لیے محبوب دو عالم نے فرمایا جس نے مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھے۔ یہ فکر مند ہے کس کے لیے؟ اور جنت کماتے ہیں، اور جنت کماتے ہیں۔ امیر المومنین کیا کرنا ہے؟ جنت کیسے ملے گی؟ کہا مجھے اطلاع کی گئی کہ ایک قافلہ مدینے کے سرحد پر قیام پذیر ہے، تو چلو ہم دونوں چل کے ان کی چوکیداری کرتے ہیں۔ آئے آئے یہ ہے تصور اسلامی اقتدار کا، یہ ہے تصور اسلامی نظام کا۔ آج ہم نے اس رحمتوں والے نظام کو چھوڑ کر ہم نے لوٹا کریسی کو بنیاد بنایا، ہم نے اس رحمتوں والے دین کو چھوڑ کر ہم نے اس ظالمانہ نظام کو اپنایا، ہم نے نبیوں والا رحمتوں والا نظام چھوڑا، آج روٹی کے لقمے کے لیے ترسنا شروع ہو گئے۔ کل ہمارے ہاں آپ کے دروازوں پہ دستک دینے والے ووٹوں کی بھیک مانگ رہے تھے، زمین و آسمان کے کلابے میں لا رہے تھے، اور آج آپ ان کے دروازوں پہ 5 سال بیٹھ کر اپنی چھوٹی سی نوکری کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ فرمایا چلو چلتے ہیں چوکیداری کرتے ہیں۔ یہ دونوں عظیم المرتبت انسان نکل گئے،
جا کے چوکیداری، خیمے لگے ہوئے باہر بیٹھ گئے، کبھی ایک خیمہ کبھی دوسرا، ایک خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ امیر المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ اللہ اکبر، کیا ڈر پیدا کیا میرے محبوب نبی نے اپنے یاروں میں، کیا خوف پیدا کیا اللہ کا۔ جا کر کہا بی بی اس بچے کو خاموش کرواؤ، کیوں رو رہا ہے؟ بی بی نے کوشش کی، پھر آگے چلے گئے، پھر واپس آئے، دیکھا پھر رو رہا ہے، پھر پوچھا کیوں رو رہا ہے یہ بچہ؟ جب 3-4 مرتبہ تو اب تحکمانہ لہجے میں کہا بی بی بچے کو خاموش کرو، باقی لوگوں کی نیند خراب ہو رہی ہے، تو اب ماں کے رونے کی بھی آواز آئی۔ کہنے لگی اجنبی، ایک تو بچے نے پریشان کر رکھا ہے، دوسرا تیری جھڑکیوں نے پریشان کر رکھا ہے، وہ بھوکا ہے تو رو رہا ہے، بھوکا ہے چھوٹا بچہ رو رہا ہے تو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ کہنے لگی ہم آئے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، اس بچے کا وظیفہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور امیر المومنین نے قانون بنا رکھا ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہوگا اسے وظیفہ نہیں ملے گا، اس لیے دودھ چھڑا دیا ہے، رو رہا ہے۔ اس لیے کہا بی بی دودھ پلا دیتی، امیر المومنین کو بتا دیتی بچہ دودھ نہیں پی رہا، کون سا انہوں نے کوئی جا کر تفتیش تحقیق کرنی تھی۔ قربان جائیں اس صاحب ایمان خاتون پر، کہنے لگی اجنبی میں جھوٹ بول کر اپنے بیٹے کے لیے حرام کا وظیفہ نہیں لے جا سکتی، میں اور میرا بیٹا بلک بلک کر مرنا قبول کر سکتے ہیں، لیکن ہم ناجائز طریقے سے وظیفہ لینا قبول نہیں کریں گے۔ ہاں کوئی بات نہیں، اس جملے نے لرزا دیا، ہاں کوئی بات نہیں، قانون بڑا سخت بنایا ہے امیر المومنین نے، کل میدان محشر ہوگا، میرا بیٹا ہوگا، حکومت کا کہیوان ہوگا۔ سیدنا عمر ہچکیاں بن گئی ایک کمزور عورت کی بات سن کر، لڑکھڑا گئے۔ عبد الرحمن کو کہا اب میں کھڑا نہیں ہو سکتا، مجھے واپس لے چلو۔ یہ ہے خوف خدا، یہ ہے خوف خدا، واپس لے چلو۔ فجر کی نماز پڑھائی، چھم چھم آنسو برس گئے، زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ نماز مکمل کی اور ہچکیاں بندی ہوئی، صحابہ پریشان، امیر المومنین کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ہو میرے یارو، میں نے ایک قانون بنایا، اپنی دانش میں بنایا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مصلی رسول پہ بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتا۔ نہ جانے میرے اس قانون نے کتنے بیٹوں کو اپنی ماں کی چھاتی سے جدا کیا ہے، کل میدان محشر میں اتنے ننھے ننھے ہاتھ میری طرف بڑھیں گے تو عمر کہاں جائے گا، عمر کہاں جائے گا؟ یہ ہے وہ مسئولیت، یہ ہے وہ انقلاب جو امیر المؤمنین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں میں منتقل کیا۔ پھر کوئی اسمبلی اجلاس نہیں بلایا، کوئی ایکٹ پاس نہیں کیا، مصلی رسول پر بیٹھ کر فرمایا میں ابھی سے اعلان کرتا ہوں
میری ریاست میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ اسی وقت سے جاری ہوگا۔ دنیا کے نقشے پر سب سے پہلی فلاحی ریاست وہ ریاست مدینہ تھی۔ آج عالمی کفر نے، آج مغرب نے اپنی ریاستوں کو فلاحی ریاست بنایا تو انہوں نے آئیڈیا سیدنا عمر بن خطاب سے لیا، وہاں سے آئیڈیا لے کر انہوں نے اپنی ریاستوں کو تو ویلفیئر سٹیٹ بنایا، ویلفیئر ریاست بنایا، اور ہم نے ان کا گند لے کر، ان کی غلاظت لے کر اپنے آپ کو بدتمیز بنایا، بد تہذیب بنایا، بد اخلاق بنایا، اپنے بیٹوں کو باغی بنایا، اپنی اولادوں کو باغی بنایا۔ کہاں پہ کھڑے ہیں میرے قابل احترام دوستوں؟ یاد رکھو میرے محبوب نبی نے اپنی جماعت میں جو سب سے بڑی چیز ان کے دلوں میں اتاری وہ اللہ کا خوف تھا، وہ اللہ کا خوف تھا۔ اور آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کا خوف۔ اگر اللہ کا خوف ہو تو ہم برادریوں میں بٹے، اللہ کا خوف ہو تو ہم اپنے قبیلوں کی سیاست کریں، اگر اللہ کا خوف ہو تو پھر ہم اپنی چھوٹے سے مفاد کے لیے دین اسلام کو پس کش ڈال دیں۔ پتہ یہ چلا باقی سب کچھ ہمارے اندر ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ سنو، عظمتوں والے رب نے عظمت والی کتاب میں، شان والی کتاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ عظمتوں والے رب نے فرمایا، اے میرے بندو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارو۔ مصطفیٰ کے یاروں نے اللہ کے اس حکم کو یوں پورا کیا کہ زندگی ساری اپنے اللہ سے ڈر ڈر کر گزاری، میرے اللہ نے قیامت تک انہیں زندہ کر دیا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کے جھرمٹ میں جا رہے ہیں، ایک بوڑھی خاتون کھڑی، بلایا امیر المومنین بات سنو، کھڑے ہو گئے، بی بی بولے جا رہی ہے، یہ ہاتھ سر جھکائے سن رہے ہیں، وہ بولے جا رہی ہے،
یہ سن رہے ہیں، وہ بولے جا رہی ہے، ساتھی کھڑے کھڑے تھکنے لگے، کہنے لگے امیر المومنین بڑی ضروری میٹنگ تھی، جا رہے تھے، اتنی دیر کر دی ایک بوڑھی کی بات سننے میں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے جانتے ہو یہ بڑھیا کون ہے؟ کہا کون سی بڑھیا ہے؟ مدینے کی کوئی بڑھیا ہوگی؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ وہ بڑھیا ہے جو زمین پہ بولی، میرے رب نے اس کو آسمانوں سے جواب دیا، قد سمع اللہ قول التی، یہ زمین پہ بولی، رب نے آسمانوں پہ جواب دیا۔ جس کی بات کا جواب کائنات کا رب دے، عمر کون ہوتا ہے اس کی بات پوری طرح نہ سنے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈر ڈر کر زندگی گزارو، ڈر ڈر کر زندگی گزارو۔ اور یہی وصف اگر آج ہم میں آ جائے، آج کی کانفرنس کامیاب ہوگی، اللہ کا ڈر دلوں میں آ جائے تو زبانیں درست بولنے لگے، اللہ کا ڈر زبان پہ دل میں آ جائے، آنکھیں خیر دیکھنے لگے، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، کان خیر سننے لگے۔ جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر ہر جگہ بے لگام ہے انسان، بے لگام۔ رب العالمین نے فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ جس نے اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزاری، اپنی خواہشات نفسانی کا کلا کام کیا، میرا رب فرماتا ہے میں اعلان کرتا ہوں جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں میں ایک بات کہا کرتا ہوں، زندگی میں کیسے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو گناہ کا موقع نہیں ملتا، عزم پورا ہوتا ہے، گناہ کا موقع نہیں ملتا، تو لہذا اس آیت کا مصداق نہیں بنے۔ لیکن آج کے دور میں یہ جو موبائل ہے یہ ایسا ہے کہ کروڑوں کے جہنم کے جانے کا ذریعہ ہے، اور بالکل کہوں گا کروڑوں کے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ کیسے؟ آپ سوچیں کہ اچھی پوسٹیں کر دی، قرآن کی آیتیں پیش کر دی ہے، نہیں ٹھیک ہے، یہ بھی خیر کا کام ہے، لیکن یاد رکھو موبائل موجود ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پوری غلاستیں اس میں موجود ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ دیکھیں، رب کا حکم ہے نہ دیکھ، دل کہہ رہا ہے دیکھ، رب کہہ رہا ہے نہ دیکھ، دل کی نہیں مانی، رب کی مانی، نہیں دیکھا اس کے ڈر کی وجہ سے، تو میرا رب اعلان کرتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے میرے ڈر کی وجہ سے خواہشات نفسانی کو کچل ڈالا، میں رب اعلان کرتا ہوں جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میرے قابل احترام دوستو، اللہ نے اپنے یاروں میں تقوی کا جوہر رکھا، اور دوسرا جوہر بات توڑ توڑ، جھوٹ نہیں۔ آج جھوٹ بھی ہماری زندگی میں اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے
ٹھیک ٹھاک لوگ، نمازی پرہیزگار لوگ، جھوٹ بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اور خاص کر کے جو الیکشن کی سیاست ہے، الامان والحفیظ. ہمارا ایک کینڈیڈیٹ تھا، کہنے لگا ایک جگہ گیا تو میں نے بندے کو کہا ووٹ دو گے؟ کہا جی بالکل دوں گا جی، پکی بات. اس نے کہا بھائی لین دین کیا؟ کہا حلف اٹھا. اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد. اس نے وہ لوگ پہلا کلمہ پڑھنے تو چوتھا کیوں پڑھنے؟ میاں وہ ترے اور سب پڑھے تھے. چوتھا ہے ترے اور سب پڑھے کدھر تو نہیں ہوتا. علماء نے سرزمین خیر نہیں سر کرتا. اور میرے دوستوں، جب ہمارا یہ حال ہوگا تو ملکر بھی یہ جو نمونے ہو سکنا، پھر اسی طرح کے نمونے ہوں گے. پھر ہم روئیں گے بجلی کے لیے. بجلی کشمیر دے رہا 3000 میگا واٹ سے زیادہ، اور اس پر بل لا کر، اس پر لوڈ شیڈنگ لا کر نہ جانے کیا کیا مظالم لائے جا رہے ہیں. اور ہم نے ہر مقام پر کہا کہ کشمیر پاکستان کو 3000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی دے رہا ہے. کشمیریوں کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا کیا جائے اور ان کو فری بجلی دی جائے. لیکن اتنا ہو رہا ہے کہ انہیں کو اچھا ہی تھا، بچا تھا. اداروں کو دیکھیں آپ، کہاں کہاں کرپشن، جھوٹ کی سیاست. یاد رکھو، جب کوئی نیک آدمی، کوئی عالم سیاست میں جاتا ہے، مولانا رشید صاحب آ گئے، مولانا ریاض صاحب آ گئے، کبیر صاحب آ گئے، حضرت اس کو دلایا کیجیے. بڑا کتا ہے کام، یہ بڑا کتا ہے کام، اس کو دلایا کیجیے. یاد رکھو میرے دوستو، اس فقیر کا جملہ سنو. ایک سیاست ہے نمرود، فرعون، حامان، شداد، نمرود کی. ایک سیاست ہے ابو جہل، عتبہ، شیبہ کی. ایک سیاست ہے بش کی. ایک سیاست ہے ٹونی بلیئر کی. ایک سیاست ہے مودی کی. علماء حق کا یہ قافلہ ایسی سیاست پہ لعنت بھیجتا ہے. اور ایک سیاست ہے محمد مصطفیٰ کی. ایک سیاست ہے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی. ایک سیاست ہے شیخ الہند کی. ایک سیاست ہے حسین احمد مدنی کی. ایک سیاست ہے مفتی محمود کی. ایک سیاست ہے مولانا فضل الرحمان کی. اس سیاست کو ہم عبادت کا درجہ دیتے ہیں اور اسے دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. لہذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اصحاب رسول کہاں پر تھے، ہم کہاں پر. میرے رب نے وعدہ کیا، رب کے وعدے جھوٹا، لیڈروں کے وعدے جھوٹے، میرے رب کا وعدہ سچا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. او ایمان والو، رب سے ڈر ڈر کر زندگی گزارو. تقوی نام کچھ کرنے کا نہیں، تقوی نام تہجد کا نہیں، تقوی نام حج اور عمروں کا نہیں، تقوی نام اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنے کا ہے. فرمایا اگر تم یہ لے آؤ گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اگر میرا متقی کسی جگہ پھنس جائے گا، نکلنے کا راستہ پیدا کر دوں گا.
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے روزی وہاں سے دوں گا جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ کے محبوب کے یاروں نے دو وصف بنائے، کیا؟ تقویٰ، زبان کی درستگی۔ میرے رب کا وعدہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، دو کام تم کرو، دو کی میں گارنٹی دیتا ہوں، کیا؟ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہاری زندگی کے سارے معاملات درست کر دوں گا۔ ہم اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم، وہ درست کرے گا تمہارے معاملات، اور صرف معاملات نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری زندگی کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ پھر اصول بتایا، من یطع اللہ ورسولہ، جس آدمی نے اپنی زندگی کو سپرد کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے، تو میرا رب اعلان کرتا ہے نتیجے کا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ آدمی بہت بڑا کامیاب شخص ہے، کامیاب زندگی گزار کر آیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے کل یہ کامیابی محبوب کے یاروں کو عطا کی ان اوصاف کے ساتھ، آج یہی اوصاف ہم اپنے اندر لائیں، اللہ ہمیں بھی کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک علماء حق کے اس قافلے کے ساتھ جڑ کر خیر کے کاموں کو آگے بڑھانے کی، خیر پھیلانے کی، خیر سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی محبتوں شفقتوں کا شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔